بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ کیسے ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ تو ایک بار کی بات ہے کہ ایک یہودی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے سے جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں کر دیں گے میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ حرکت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے انہیں ہر طرح کی کارروائی سے روک دیا۔ فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول کے تحت صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بہ لمحہ گرم ہو رہا تھا۔ اس کی تپش سے آپ کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرے اتھر سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی طرح کے غصے کا اظہار نہ کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز وہیں پڑھی۔ پھر رات ہو گئی، آپ نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے اور دھمکانے لگے۔ آپ نے فرمایا، تم اس سے ایسا کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی یہ جرت کہ آپ کو بندی بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی پہ ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، میں اس کے ذریعے سے آپ کے صبر کا پیمانہ آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ سخت مزاج اور بیہودہ گوئی کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے، تورات میں بالکل سچ کہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت ہونے کے 3 سال بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دے۔ ایام حج شروع ہوئے تو پورے عرب سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے اور اپنے بلند آواز میں فرمایا، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور سب کی خواہش ہوئی کہ آپ کو دیکھے۔ آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں پر بھی آپ نے 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پہ مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کا پیچھا کیا لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ناکام اور نامراد ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی اثنا میں ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دی اور کہا، میرا خیال ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام کو شدید دکھ ہوا۔ آپ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی ہے اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی اکرم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائے اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلے۔ ممکن ہے کہ ہمیں ان کا کہیں نشان مل جائے۔
آپ وادی پر نظر رکھے، میں پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ ہمیں جواب دے، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رو رو کے فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ کی مجھے خبر دے، کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے تو مجھے ان کے متعلق بتائے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھی۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدا وندے جبار نے ہمیں آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا دنیا میں کہیں نام و نشان تک دکھائی نہیں دے گا۔ رحمت اللہ عالمین نے فرمایا، میں نبی رحمت بن کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب اور انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدیجہ سلام اللہ آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ کے رونے سے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ اور علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاذ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت علی اور حضرت خدیجہ آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب سنگ باری میں معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا، فرجان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلہ کی معزز اور محترم خاتون کے گھر پر سنگ باری کرنے لگے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت اور بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ کی یہ گفتگو سنی، ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے، وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح فارسہ واقعات کے ساتھ کیا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہو۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکلیف اٹھائی اور صدمے برداشت کیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ہمارے ارشاد اسلام چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیجیے، جس سے ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اب ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔